بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ پہلے اعتماد کا ووٹ، پھر تحریک عدم اعتماد، اور پھر خان صاحب کی آڈیو لیکس۔ پاکستان کی سیاست میں بھوچال آیا ہوا ہے۔ پاکستان کی سیاست اس وقت اپنے سنسنی خیز مرحلے سے گزر رہی ہے کہ کیا ہوگا۔ ہر گزرتے لمحے میں آپ کو لیفٹ رائٹ سے کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہوئی نظر آئے گی جس سے آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست اس وقت بھنور میں پھنسی ہوئی ہے، اور کوئی بھی سیاسی جماعت اس سے محفوظ نہیں ہے۔ نہ حکومت ہے، نہ اپوزیشن ہے، نہ کوئی اور ہے، نہ ہی ادارے اس سے محفوظ رہے ہیں۔ تو اس وقت ایک دلدل ہے جس میں سبھی سر سے پاؤں تک غرق ہے۔ حکومت الیکشن میں جانے سے قبل اچانک یو ٹرن لے کر اپوزیشن کو ٹف ٹائم دینے پر آ گئی ہے۔ تحریک انصاف کو ٹف ٹائم مل رہا ہے، اور صرف حکومت نہیں، کیا اس میں کچھ اور بھی طاقتیں انوالو ہیں؟ کیا خان صاحب کے لیے 23 دسمبر کو اسمبلیاں توڑنے کا جو دعویٰ ہے وہ پورا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور ان دو تحریک کا انجام کیا ہوگا جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف پیش کی گئی ہیں؟ اس پورے عمل میں چودھری پرویز الہی کہاں کھڑے ہیں؟ اور سب سے اہم سوال یہ کہ حکومت اچانک الیکشن میں جاتے جاتے بریک پہ پاؤں کیوں رکھ دیا گیا ہے، اور کیوں حکومت نے اچانک ہی وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف دو تحریک جو ہے، ایک گورنر نے بھی انہیں کال کر لیا کہ اعتماد کا ووٹ لے، اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی آ گئی ہے۔ تو یہ سب کیوں ہوا ہے؟ تاثر یہ کہ حکومت تو الیکشن کے لیے تیار ہے، تو پھر اچانک یہ سب کچھ کیا ہوا، کیوں ہوا، کون ہے جو الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے؟ اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ خان صاحب کے خلاف 5 بڑے کیسز کی آج سماعت ہو رہی ہے، اور ان کیسز میں ان کی چیئرمین شپ کے اوپر جو سوالیہ نشان لگا ہوا ہے کہ وہ پارٹی کے چیئرمین رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اور ان کو پارٹی کا چیئرمین رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے، تو اس کے حوالے سے ایک بڑا اہم کیس ہے۔ اس کے علاوہ ٹیرین وائٹ کا کیس ہے، ممنوع فنڈنگ کیس کا کیس ہے، اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے توہین الیکشن کمیشن کے معاملے پر ان کے خلاف 2 کیسز ہیں۔ تو 5 بڑے کیسز عمران خان کے خلاف لگے ہیں، لیکن اس دوران ان کی 2 آڈیو مارکیٹ میں آ چکی ہیں۔ یہ ایسی آڈیوز ہیں جس پر میں شاید الگ سے پروگرام کروں۔ کچھ حصہ اس میں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ان آڈیوز میں خان صاحب کی نازیبہ گفتگو ہے، اور وہ صرف نازیبہ گفتگو نہیں ہے جسے غیر اخلاقی اور بد کرداری پر مبنی کہا جا سکتا ہے۔ یہ گفتگو ظاہر ہے یہ ایڈلٹ گفتگو ہے، یہ بچوں اور خواتین سے اس کو دور رہنا چاہیے۔ پاکستان کی سیاست کے اندر اس طرح کی جو غلیظ قسم کی انڈکشن ہوتی ہے، اس کا وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں کس حد تک لوگ سر سے پاؤں تک غرق ہیں۔ اس پر بات کریں گے، لیکن یہ چونکہ آج بڑا اہم مرحلہ ہے تو راتوں رات اچانک کیا ہوا کہ گورنر نے رات 9:15 بجے ایک مراسلہ بھیج دیا، اور اس مراسلے میں کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ لیں، اور یہ مراسلہ رات 9:15 بجے بھیجا گیا۔ اس کی ٹائمنگ پر لوگوں کو بڑا اعتراض ہے۔ اس گورنر نے جو 5 ایلیگیشن لگائے ہیں اس معاملے میں کہ آپ پر یہ چیزیں ثابت کریں، یعنی اگر آپ اسمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں تو پہلے یہ تو ثابت کریں کہ آپ کو ایوان کا اعتماد بھی حاصل ہے یا نہیں۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے کہا گیا کہ آپ ایوان کا اعتماد حاصل کریں۔ تو اچانک یعنی 9:15 بجے سیکرٹری اسمبلی کا ایوان میں موجود ہونا، جو کہ یوزولی وہ نہیں ہوتے، اور شام 5 بجے 4 بجے ہی ایوان کے جو سٹاف ہے وہ چلا جاتا ہے، لیکن سیکرٹری اسمبلی رات 9:15 بجے بھی اسمبلی میں بیٹھے تھے، اور انہوں نے اپوزیشن سے وہ تحریک عدم اعتماد بھی وصول کی۔ اس سے پہلے 9:15 بجے مراسلہ آیا، کوئی 9:50 یا 51 پہ تحریک عدم اعتماد بھی آ گئی۔ اب سوال یہ کہ ایک طرف گورنر پنجاب نے انہیں اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ دیا، دوسری جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے انہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کر دیا۔ تو تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ جو ٹیکنیکلی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اب اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ اجلاس کو پریزائڈ نہیں کر سکتے، اور اگر پرویز الہی صاحب نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے، جو کہ ظاہر ہے انہوں نے لینا ہے گورنر کے احکامات کے بعد، تو پھر اس موقع پر نہ اسپیکر اپنی سیٹ پر ہوگا نہ ڈپٹی اسپیکر ہوگا، تو پینل آف اسپیکر جو ہے ان میں سے کوئی ایک شخص پریزائڈ کرے گا۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اسمبلی کاف کا کوئی رکن ہو سکتا ہے، وہ کوئی پی ٹی آئی کا ممبر ہو سکتا ہے، جو بھی پینل آف چیئر بنا ہوگا وہاں پہ، اور عمومی طور پر اس میں اپوزیشن کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، تو ممکن ہے ان میں وہ دوست مداری والا وہ بھی شامل ہوں۔ تو یہ ایک لمبی ٹیکنیکل گیم ہے۔ اب جو اس میں 2 پوائنٹ میں آپ کو بتا کے جلدی سے کہ ٹیکنیکل پوزیشن کیا ہے، پھر اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ٹیکنیکل پوزیشن یہ ہے
کہ اب ایوان کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہا گیا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے 186 اراکین پورے کریں۔ تو ان کے ساتھ ان کی اتحادی جماعت ہے پی ٹی آئی، سب سے بڑی جماعت، خود ان کے اپنے 9-10 ووٹ ہیں، تو یہ دونوں ملا کے تقریباً 186 ووٹ بنتے ہیں۔ تو حکومت کے پاس نمبر گیم تو موجود ہے پنجاب حکومت کے پاس۔ اب پنجاب حکومت کا یعنی پرویز الہی صاحب کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے نمبر پورے کریں۔ جو گمان یہ کیا جا رہا ہے کہ جب پرویز الہی صاحب اپنا 186 کا نمبر پورا کرنے جائیں گے تو بہت سے اراکین اجلاس میں موجود نہیں ہوں گے، کیونکہ وزیر اعلیٰ کا جب بھی انتخاب ہوتا ہے یا اعتماد کا ووٹ لیا جاتا ہے تو شو آف ہینڈ ہوتا ہے، جو آئینی طریقہ کار ہے۔ ایوان میں سے اگر بہت سے لوگ غیر حاضر ہو جائے، کوئی مری چلا جائے، کوئی بیمار پڑ جائے، کوئی باہر چلا جائے، کوئی 2-4-6 لوگ بھی اگر غیر حاضر ہو جاتے ہیں تو وہ اپنا نمبر پورا نہیں کر سکیں گے۔ اب اس کے بعد پھر یعنی اگر وہ نمبر گیم پورا نہیں کر سکیں گے، یہ ہائپوتھیٹیکلی ہے، اگر کر لیا تو بات ختم، 186 اراکین اگر پورے ہو جاتے ہیں تو وزیر اعلیٰ برقرار رہیں گے۔ لیکن اگر وہ نمبر گیم پورا نہیں کر سکے تو کیا ہوگا، جو کہ زیادہ گمان یہی ہے، کیونکہ خود وزیر اعلیٰ پنجاب یہ کہہ چکے ہیں کہ 99% اراکین اسمبلی نہیں چاہتے کہ یہ اسمبلی ٹوٹے، تو پھر وہ جو 99% اراکین اسمبلی ہے ان کو اجلاس میں غیر حاضر رہنے سے کون روکے گا؟ تو یہاں یہ سب سے بڑا سوال پیدا ہو گیا۔ اور پھر یہ جو سیکٹری اسمبلی جنہوں نے یہ ایکسیپٹ کی ہے یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک، وہ سیکٹری ہے، ان کا نام ہے عنایت اللہ لکھ۔ یہ تو پرویز الہی صاحب کے بڑے اعتماد کے آدمی ہیں، اور پرویز الہی صاحب کے حکم کے بغیر وہ کہتے ہیں نا وہ تنکا ادھر سے ادھر نہیں ہوتا، تو وہ ان کا موجود رہنا اور یہ ایکسیپٹ کرنا، طریقے بات جمع کر لینا، اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی کی کانسنٹ شامل ہے۔ تو یہ سارا کچھ ایک گیم پلان کے تحت ہو رہا ہے، یہ کہیں نہ کہیں کوئی اسکرپٹ تحریر ہے، کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں طے ہو چکی ہیں۔ پرویز الہی صاحب کا اچانک عمران خان کے خلاف بولنا اور جنرل باجوہ پہ تنقید کو بنیاد بنا کر جس طرح انہوں نے عمران خان کو بیشنگ کی، اس کے بعد تو یہ امکان اس بات کا ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ تو اب کیا پی ٹی آئی ان کے ساتھ ہے؟ یعنی اگر وہ وزیر اعلیٰ کے طور پر اعتماد کا ووٹ لینے جاتے ہیں تو کیا ان کے ساتھ کھڑی ہوگی پی ٹی آئی؟ تو یہ سب سے اہم سوال ہے۔ اور پی ٹی آئی کے وہ اراکین جو کہ ان سے ناراض ہیں، کوئی کسی منسٹر نے استعفیٰ دے دیا، کچھ اراکین اسمبلی ویسے ریزائن کر چکے ہیں، تو یہ ایک بڑا کوشچن مارک ہے۔ اب اگر وہ 186 ووٹ نہیں لے پاتے تو اپوزیشن سے کہا جائے گا کہ جی آپ نمبر گیم پورا کریں، لیکن اپوزیشن کے اراکین کی تعداد ہے 181، ان میں سے بھی 18 وہ ہے جن کو سسپینڈ کیا جا چکا ہے، جو کہ ایوان کی کسی بھی کارروائی میں حصہ نہیں لے سکتے، ان کا کیس عدالت میں ہے۔ تو اس کے بعد تقریباً 163 لوگ رہ جاتے ہیں اپوزیشن کے پاس، یعنی پی ڈی ایم کے پاس جو اتحاد ہے، جو کہ پنجاب میں اپوزیشن ہے، تو وہ اپنا وزیر اعلیٰ کیسے لائیں گے؟ تو یہ اہم سوال ہے۔ لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ اس میں بھی اور ٹویسٹ ہے کہ نمبر گیم پورا نہیں ہوگا، نہ حکومت پورا کر سکے گی، نہ اپوزیشن پورا کر سکے گی، تو پھر یہ معاملہ چلا جائے گا عدالت میں، یا عدالت سے کہا جائے گا جی وہ 18 جو اراکین اسمبلی ان کا فیصلہ کریں، جب تک ان کا فیصلہ نہیں ہوتا اس معاملے کو روک دیا جائے۔ تو یہاں بھی معاملہ کورٹ میں جانے کا امکان ہے، جس کے بعد یہ ہوگا کہ وزیر اعلیٰ تو رہیں گے پرویز الہی صاحب جب تک کورٹ ڈیسائیڈ نہیں کرتی۔ تو تحریک عدم اعتماد کی صورت میں وہ چونکہ اس لیے کی گئی ہے کہ یہ تینوں جو ہے وہ کارروائی پہ اثر انداز نہ ہو سکیں اور تینوں اپنے اپنے عہدوں کو استعمال نہ کر سکیں، یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ تو تحریک عدم اعتماد کے بعد اسمبلی توڑ نہیں سکتے، ان کا بھی اختیار چلا گیا، اسپیکر پریزائڈ نہیں کر سکتے، ڈپٹی اسپیکر بھی پریزائڈ نہیں کر سکیں گے۔ اہم سوال یہ ہے، جو لوگ سوچ رہے ہیں، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ساری چیز جو ہے نا، اس کے پیچھے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ہے پنجاب اسمبلی کو روکنا۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ سب کچھ اس وقت کیوں ہوتا ہے جب پارٹیاں الیکشن میں جا رہی ہیں، تحریک انصاف جو ہے وہ 23 دسمبر کو اسمبلی توڑنے جا رہی ہے، اور حکومت بھی بار بار کہہ رہی تھی کہ ہم تیار ہیں الیکشن کے لیے۔ لیکن وہ پرویز الہی صاحب کا جو ایک انٹرویو نا، اس نے پاکستان کی سیاست کے اندر ایک یعنی ہلچل مچا دی ہے، ایک تاریخی انٹرویو ہے۔ تاریخی اس لیے کہ اس کے بعد کہانی بدل گئی ہے، منظرنامہ بدل گیا، خیالات بدل گئے ہیں، اسٹریٹجیز بدل گئی ہیں۔ پرویز الہی صاحب پیغام لے کر آئے تھے اسٹیبلشمنٹ کا، اور پتہ نہیں یہ بات شاید حکومت کو کے بھی علم میں نہیں تھی، حکومت بھی الیکشن میں جا رہی تھی، حکومت کہتی الیکشن لڑو، لیکن جب یہ پیغام آ گیا، یہ پیغام تو تھا عمران خان صاحب کے لیے کہ عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑیں گے تو الیکشن میں جانا پڑے گا، تو اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ الیکشن کی طرف جایا جائے، تو یہ پیغام رساں تھے چودھری پرویز الہی، لیکن پیغام ریسیو کر لیا حکومت نے۔ حکومت نے کہا اوہو ہم تو الیکشن میں جا رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کوئی چاہ رہی کہ الیکشن نہ ہو، تو انہوں نے بھی اس کے اوپر پھر بریک پہ پاؤں رکھ دیا۔ یا ہائپوتھیٹیکلی سوچتے ہیں کہ ان سے کہا گیا ہوگا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یعنی ہم پرویز الہی کو کہہ رہے ہیں اسمبلیاں نہ توڑے،
اور وہ اس کا پارٹ اینڈ پارسل نہ بنے، اور ہم پیغام دے رہے ہیں عمران خان کو الیکشن نہ کریں، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ الیکشن لڑو. تو حکومت الیکشن میں جا رہی ہے، اور ان کے جو دوسری طاقتیں ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ الیکشن میں نہ جائیں، آپ 1 سال کے لیے معاشی ایمرجنسی لگا دیں، حکومت کریں اور ملک کو معاشی دلدل سے نکالیں. دیکھیں پنجاب میں اگر الیکشن ہو جاتا ہے، پنجاب اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے، خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ دی جاتی ہے، تو ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان بہت بڑے کرائسس میں چلا جائے گا. آئی ایم ایف پاکستان کا ایک بڑا ریسکیو جو ہب ہے یا ریسکیو کا ایک طریقہ کار ہے، ریسکیو کا ایک ذریعہ ہے، وہ پنجاب اسمبلی کی قیمت پر کیسے آپ کے ساتھ آگے بڑھے گا؟ یعنی اگر پنجاب اسمبلی ہی نہیں ہے، پنجاب میں حکومت ہی نہیں ہے، کوئی گارنٹر ہی نہیں ہے، خیبر پختونخوا حکومت ہی نہیں ہے، کوئی گارنٹر ہی نہیں ہے، تو کون سا معاہدہ اور کون سی شرائط پر آئی ایم ایف عمل کرا سکے؟ 2-3 مہینے تو الیکشن پروسیس میں اب چلے گئے. تو یہ اس وقت ملک افورڈ نہیں کر سکتا. تو اس لیے جو ہے نا وہ یہ گیم سب کی ملی بھگت سے ہے، اور میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب بھی اس سے باہر نہیں ہے. اگر وہ سمجھتا ہے نا عمران خان اس سے لاعلم ہے تو وہ یہ بات قطعی غلط ہے. عمران خان صاحب کو فیس سیونگ چاہیے تھی، وہ چودھری پرویز انہوں نے دے دی ہے کہ انہوں نے کہا تھا میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، ان کو موقع دیا گیا آپ بیٹھے اعلان کریں 23 دسمبر کو توڑ دے، تو انہوں نے توڑ دی. یہ توڑنے سے بعد انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہاں جی ہم توڑ رہے ہیں 23 دسمبر جمعے کو. تو اب 23 دسمبر کے لیے اعلان کے حوالے سے انہیں تو مل گئی فیس سیونگ. آپ پرویز صاحب وہ بھی نہیں یہ چاہتے کہ ان کے اوپر بھی یہ الزام آئے کہ انہوں نے اسمبلیاں توڑی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کے برعکس. وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا نہیں سکتے، تو انہوں نے ایک اور طریقہ نکالا. انہوں نے کہا لیاؤ جی پھر طریقے عدم اعتماد اور عدم اعتماد تو کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ کورٹوں میں چلے جائیں گے یا مجھے ہٹا دیا جائے گا، لیکن اسمبلیاں توڑنے کا الزام مجھ پر نہیں آئے گا. وہ یہ ٹوٹ کے تڑاکے کر کے تو وہ ان پہ الزام نہیں آئے گا. تو یہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو نکال لیا. اب سوال جو لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا پی ڈی ایم پرویز صاحب کو وزیر اعلیٰ مان سکتی ہے؟ تو اس پر پی ڈی ایم انکار نہیں کرتی، لیکن وہ معاملہ چودھری شجاعت کے پاس کہ چودھری شجاعت اگر چاہیں گے، اور چودھری شجاعت اور پرویز کی انڈرسٹینڈنگ جو کہ ظاہر ہے ایسی بات نہیں، اندر میں تو ان کو بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ کس طرح انہیں ریسکیو کرتے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد اور اعتماد کا ووٹ لینے والی جو بات ہے نا، یہ ویسے میں نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگ میں یہ ایکسکلوسیو خبر دی تھی کہ حکومت ایک سرپرائز دینے والی ہے فیڈرل گورنمنٹ، اور وہ انہوں نے سرپرائز دیا، اور وہ سرپرائز یہ تھا کہ سب پہلے اعتماد کا ووٹ لیا جائے گا. لیکن اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے جب گورنر نے کہہ دیا تو پھر وہ اسپیکر وہی رہتے، ڈپٹی اسپیکر وہی رہتے، پی ٹی اے کا پورا جو جمگھٹا وہ وہیں پہ رہتا، اور پھر وہاں پہ سارے، تو اس لیے وہ نیکسس توڑنے کے لیے جو دوسرا سٹیپ لیا گیا وہ تحریک عدم اعتماد تھا. اب وہ تحریک عدم اعتماد کے بعد جو ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں وہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نہیں ہوں گے، تو یہ تحریک عدم اعتماد اس لیے پیش کی گئی. اور پھر چودھری پرویز کو پتا تھا، وہ بھی یعنی اچھی طرح ان کو علم تھا کہ کیا ہو رہا ہے. جو سیکٹری ہے اسمبلی کے، انہوں نے ان کی مرضی سے رات کو رک کر وہاں بیٹھ کر انتظار کر کے وہ تحریک ریسیو کی، اسے ایکسیپٹ کیا. اب کل 4 بجے یعنی بدھ کو انہوں نے شام 4 بجے اعتماد کا ووٹ لینا ہے. جو 5 الزام جو لگائے تھے انہوں نے، وہ گورنر نے، سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ وہ آپ نے خیال کاسرو کو وزیر بنایا، عمران خان کو اس کا علم نہیں تھا، چودھری شجاعت کا آپ پہ اعتماد نہیں ہے، حسنین درشک وزیر استعفیٰ دے گئے، 2 رکین اسمبلی اور چھوڑ گئے. تو اس کے علاوہ یعنی 4-5 الزام انہوں نے لگائے گورنر صاحب نے، اور بنیاد بنا کر ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ دیا. تو سچویشن میں نے آپ کو بتا دی ہے، سامنے رکھ دی ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے. جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ ایوان کے اندر اگر سارٹ آؤٹ نہیں ہوتا، یعنی کوئی ایسا طریقہ کار نہیں نکلتا کہ ہاؤس کا کوئی ایسا کسٹوڈین آئے جو کہ ہاؤس کو لے کر چلے، اسمبلیاں نہ توڑی جائے، اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی اور اسمبلیاں ٹوٹنے پہ آ جاتی ہے، ہاؤس کا کسٹوڈین وہی ہوتا ہے جو اسمبلیاں توڑنے کی خواہش رکھتا ہے، تو پھر یہ معاملہ عدالت سے ریکویسٹ کی جائے گی، یہ معاملہ وہاں بھی جائے گا. یہ یعنی صرف پارلیمنٹ تک محدود نہیں رہے گا. تو حتی الممکن امکان کوشش یہ ہے کہ اسمبلیاں جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گی یا نہیں توڑی جائے گی. اور اب اس میں اسمبلیاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی بھی شامل ہے، لیکن جو سارا زور ہے وہ پنجاب اسمبلی کا ہے، کیونکہ پنجاب اسمبلی ٹوٹتی ہے تو پھر خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ دی جائے گی، ورنہ وہ بھی اپنا وجود برقرار رکھے گی، وہاں بھی کوئی ایکشن نہیں ہوگا. پھر انہوں نے خاص کو کیا پڑھی ہے کہ پنجاب توڑ کے اور خیبر پختونخوا میں پنگا لے اکیلے وہاں پہ الیکشن کراتے پھریں، تو یہ نہیں ہونا. دونوں اسمبلیاں میرا خیال ہے محفوظ ہیں. ابھی تک کی جو اطلاع ہے کہ اس میں سب کو اپنا اپنا فیس سیونگ مل گیا ہے، اور وہ جنہوں نے کھیلنا تھا وہ کھیل گئے ہیں، جو اس ملک کے کسٹوڈین ہیں، اسٹیک ہولڈر ہیں، جنہوں نے اس ملک کو سنبھالنا ہے،
جنہوں نے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالی ہے یا سنبھالنی ہے، جو سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، جن کے بارے میں گمان یہ کیا جاتا ہے وہ سیاست سے لا تعلق ہو گئے ہیں، ان کو پکڑ کے جو لوگ سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں نا، پھر ان کی طرف سے جو ہاں نہ ہو رہی ہے، جو وہ کہتے ہیں نا، وہ آپ نے مثال تو سنی ہوگی، ایک بڑی زبردست قسم کی مثال ہے، وہ ایک شخص ایک کانسٹیبل کو کسی نے رشوت دینے کی کوشش کی تو اس نے کہا خبردار میں بالکل رشوت نہیں لیتا، وہ سامنے دکان پہ پان والے کی دکان ہے نا، وہاں پہ دیا بولوں کہ یہ صاحب کی سلامی ہے، لیکن میں رشوت بالکل نہیں لیتا، نہ میں ہاتھ لگاؤں گا نہ میری جیب میں ڈالنا۔ تو لا تعلق رہ کر بھی بہت سے کام ہو سکتے ہیں، تو یہ لا تعلقی کہیں ویسی تو نہیں ہے، یہ مطلب کویسچن مارک ہے۔ ابھی میں ہی نہیں کہہ سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے اندر انوالو ہے، لیکن اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ ساری جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر رکھ کر گیم کر رہی ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کی جماعت، پرویز الہی صاحب، حکومت، یہ سب یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کچھ کرا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کرا رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ الیکشن نہ ہو، اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی عمران خان کو کہ اسمبلیاں ٹوٹیں، اور اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ گھر جائیں۔ یہ ساری گیمز جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر رکھ کر ہو رہی ہیں، یعنی ملبہ پھر اسٹیبلشمنٹ پہ، فوج پہ ڈالا جا رہا ہے، جبکہ یہ میرا گمان یہ کہ یہ آپس میں بھی ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس کت خانے کی پہنا ہے، اپنی جو سیاسی مائلیج ہے وہ لیتے جائیں اور آگے چلتے جائیں۔ اب آپ کو میں بتا دوں، پرویز الہی صاحب اگر نہیں ہوتے وزیر اعلیٰ، یعنی ضروری نہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ رہیں، ایوان کے اندر جو پی ڈی ایم کا امیدوار ہوگا، جو میری اطلاعات ہیں، وہ ملک احمد خان صاحب ہیں۔ ملک احمد خان صاحب ہو سکتے ہیں کہ ان کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے، وہ چونکہ ان کی پچھلے 4-6 مہینوں کی سال کی جو سیاست ہے وہ خاصی فلرش ہوئی ہے، انہوں نے بیک اینڈ پہ رہ کے بڑے کردار ادا کیے، تو اب شاید ان کا ایک نام ہے حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب کے امیدوار نہیں ہوں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں، کیونکہ خان صاحب کی آڈیوز کے اوپر الگ سے پروگرام کوشش کریں گے کہ حفظ کہتے ہیں حد ادب کو ملحوظ حاضر رکھتے ہوئے کیا جائے، کیونکہ بڑی خطرناک آڈیو ہے، اور وہ آڈیوز ہم نے اپنی زندگی میں کسی سیاسی لیڈر کے حوالے سے تو نہیں دیکھی نہ سنی ہے، لیکن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں۔ اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔